قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اللہ، دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اور تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے۔ اگر رشتہ داری ہی سب کچھ ہوتی، صورت رنگ نسل ہی سب کچھ ہوتا، تو قیامت تک پھر ہم ابو لہب پر لعنت نہ کر رہے ہوتے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک طرف سوسائٹی میں جن کی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں حیثیت ہے کہ وہ کالے رنگ والا بلال چلتا تو زمین پہ ہے، لیکن عرش میں اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قدر و منزلت ایمان کی ہے، اخلاص کی ہے، رنگ و نسل اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے محدث، مفسر، فقیہ، جن کی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے تھی، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ جا، تجھے بخش دیا، لیکن اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے تجھے بخشا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تیرے دین کا کام کر رہا تھا اسی لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے ان بزرگوں کو خواب میں دیکھا، بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے کہا نہیں، یہ چیز نہیں ہے، تیرا نماز، روزہ، تیری دین کی خدمات یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حدیث بیٹھ کے تو لکھ رہا تھا، وہ پرانے وقتوں کی جو کلمیں ہوتی تھیں جن کو کاٹ کے آج بھی کئی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں، سیاہی کے اندر اس کو ڈبویا جاتا تھا اور پھر اس سے لکھا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ حدیث بیٹھ کے لکھ رہے تھے، آپ نے قلم کو کاٹا اور سیاہی کے اندر ڈالا، ایک پیاسی مکھی کہیں سے آئی اور اس نے اس قلم پہ بیٹھ کے اس سیاہی کو چوسا۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہوگی، حدیث میں بعد میں لکھ لوں گا، جتنی دیر تک یہ سیراب نہیں ہوتی میں اپنے قلم کو روکتا ہوں، جتنی دیر تک وہ سیراب ہوئی وہاں سے اڑی، اس کے بعد آپ نے اپنی حدیث کو لکھا، آپ نے میری مخلوق پہ رحم کیا، آج اس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی ہے۔ کو جنت آسان ہے اتنی؟ جنت اتنی آسان ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے۔ تو آج قرآن پاک میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بھی اس کی جتنی ہمت ہے اس سے زیادہ کسی کو کوئی بوجھ نہیں دیتے، تکلیف اس کو نہیں دیتے، جتنی وہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی دیتے ہیں۔ یہ آزمائش اگر اللہ کی طرف سے ہمارے بہن بھائیوں کی اوپر آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہم اس جگہ پہ موجود ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم جائیں گے، اگر ہم نے جتنی ہم سے وسعت ہو سکتی ہے ہم نے ان کی مدد نہیں کی، کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت والے دن ہماری پوچھ ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، مولوی جو ہوتا ہے وہ مسئلہ بناتا نہیں ہے، وہ مسئلہ صرف آپ کو بتاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے ہاں آئے گا، اللہ اس سے کہیں گے کہ تو دنیا میں جب تھا، یہ بھی آپ نے بارہ علماء سے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں آئے گا، اللہ کہیں گے میرے بندے میں دنیا میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو وہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تو شفا دینے والا ہے، دلوں کے بھید کو تو جانتا ہے، جس کو جو بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنے والی صرف تیری ذات تھی. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کے پاس گیا نہیں، تیرے پاس طاقت تھی، تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی. اگر تو اس کی مدد کرتا تو آج تو مجھے اپنے پاس پا لیتا.